نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کا آغاز کرنے سے پہلے قرآن مجید میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ اس بسملہ کا معنی اور اس کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا، اسٹارٹنگ بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے۔ ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں چند درجہ ذیل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کی شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ وہ جو دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ جو لکھی جاتی ہے آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جو ہے وہ جہری نمازوں میں، یعنی ان نمازوں میں جس میں قرات تیز کی جاتی ہے، مغرب، عشاء اور فجر، وہ اس نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ اور چوتھی بات
تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں۔ اور پانچویں بات، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اور چھٹی بات، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ ہی پڑھنے کی حاجت نہیں۔